انڈیا کی ہم ہر بار بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، مسلمان کیا دیگر قومیں بھی وہاں پر محفوظ نہیں، لیکن اب ظلم و ستم کی انتہا یہ ہو گئی ہے وہاں پر مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابوں پر بھی پابندی لگ گئی ہے۔ مودودی صاحب کے حوالے سے سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی جو کتب ہیں ان کی پر پابندی لگائی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں سب سے بڑا رول انڈین میڈیا ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے اتنی اشتعال انگیزی پھیلائی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جو جہاد کا تصور ہے وہ کتابیں اسے زندہ کرتی ہیں، مسلمانوں کو مزاحمت پر آمادہ کرتی ہیں، مسلمانوں کو ہماری کمیونٹی کا حصہ نہیں بننے دیتی، اس لیے وہ تمام کتابیں جن میں جہاد کی بات ہو، جن میں مسلم امہ کی بطور ایک علیحدہ شناخت ہو، ان سب کو ان کے سلیبس سے بلکہ پورے انڈیا سے ایلیمینیٹ کر دیا جائے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مجیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیئر ٹو ٹاک۔ ناظرین، نظر ڈالیں گے اس ہفتے دنیا بھر میں ہونے والی اہم خبروں پر۔ ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہیں مخدوم عدیل عزیز صاحب۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا، آپ تشریف لائیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے شروع کریں گے۔ انڈیا کی ہم ہر بار بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، مسلمان کیا دیگر قومیں بھی وہاں پر محفوظ نہیں، لیکن اب ظلم و ستم کی انتہا یہ ہو گئی ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کی لکھی ہوئی کتابوں پر بھی پابندی لگ گئی ہے۔ ہاں جی، ابھی ریسنٹلی مودودی صاحب کے حوالے سے سننے میں آ رہا ہے کہ ان کی جو کتب ہیں ان کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں سب سے بڑا رول انڈین میڈیا ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے اتنی اشتعال انگیزی پھیلائی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں جو جہاد کا تصور ہے وہ کتابیں اسے زندہ کرتی ہیں، مسلمانوں کو مزاحمت پر آمادہ کرتی ہیں، مسلمانوں کو ہماری کمیونٹی کا حصہ نہیں بننے دیتی، اس لیے وہ تمام کتابیں جن میں جہاد کی بات ہو، جن میں مسلم امہ کی بطور ایک علیحدہ شناخت ہو، ان سب کو ان کے سلیبس سے بلکہ پورے انڈیا سے ایلیمینیٹ کر دیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے وسیم رضوی، ایک ملعون نام نہاد مسلمان، بلکہ کہنا نہیں چاہیے مسلمان تو اس نے بھی باقاعدہ کورٹ میں باقاعدہ ریٹ کی کہ قرآن مجید سے ان جہادی آیات کو نکال دیا جائے، یہ امن کا نہیں بلکہ فساد کا باعث بنتی ہے، اس کا یہ کہنا تھا۔ تو انڈیا مسلسل اس میں کام کر رہا ہے۔ اس کا مادر پدر آزاد انڈیا ہندوتوا ایجنڈے کے لیے بھارت کو ایک خاص فاشسٹ اسٹیٹ بنانا چاہتا ہے۔ اس میں کوئی سیکنڈ اوپینین نہیں ہے کہ سارا کچھ ہو رہا ہے، مگر عالمی برادری جس طرح سے چپ ہے وہ بڑے کمال کی بات ہے۔ ایک طرف یہ آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کرتے ہیں، مقدس شخصیات کی توہین کرتے ہیں، اور دوسری طرف کسی دوسرے کو ان کے اپنے مذہب کا پرچار بھی نہیں کرنے دیتے۔ یہ نہ صرف انڈیا کا بلکہ مغربی دنیا کا منافقانہ چہرہ بتانے کے لیے بھی کافی ہے۔ پھر اب دیکھیں کہ جو ان کے یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، سکولز ہیں، مدارس ہیں، ان میں نہ صرف نصاب بدلا جا رہا ہے بلکہ ان کی ویلیوز بدلی جا رہی ہیں۔ کبھی پردے کے اوپر بات کی جاتی ہے، کبھی اسلامی تعلیمات کے اوپر بات کی جاتی ہے، کبھی وہ کو ایجوکیشن کی بات کی جاتی ہے کہ اس کے علاوہ ہم آپ کو پڑھنے نہیں دیں گے، کبھی مسلمان اساتذہ کو وہاں پہ مسلمانوں کے حلیے میں جانے کی پرمیشن نہیں دی جاتی۔ تو یہ سارے کا سارا ایجنڈا تو وہی ہے نا کہ تمام انڈیا کو یا تو ہندو بنایا جائے، یا جو ہندو شناخت کی حامل نہیں ہیں انہیں پاکستان کی جانب، بنگلہ دیش کی جانب یا آس پاس کے جو ممالک ہیں اس جانب دھکیل دیا جائے۔ بالکل ٹھیک۔ مخدوم صاحب، ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بھی کہا کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو کتابیں ہیں ان کی وجہ سے ان کے اندر جہاد کا وہ فلسفہ اور وہ چیز اجاگر ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہماری کمیونٹی کا حصہ نہیں بنتے، لیکن جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ خود انہیں اپنی کمیونٹی کا حصہ نہیں بنانا چاہتے، ظلم و ستم کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، ایون قتل کر دیتے ہیں۔ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اصل میں مجیب، مودی کا پلان یہ ہے کہ اب بھارت میں بھی ایک ایسا اسلام کا ورژن لایا جائے جو خالص بھارتی نژاد ہو، جس میں عربی یا اسلامی ٹیچنگ شامل نہ ہو، بلکہ جو بھارت کے نارمز ہیں، کسٹمز ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، ان کے ساتھ اس کو مرج کیا جائے، جس طرح دین الہی ہم نے دیکھا اکبر کے زمانے میں۔ تو اس لیے ہر وہ چیز، ہر وہ روایت، ہر وہ کتاب جو ہمیں دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑتی ہے، اس سے یہ مسلمانوں کو دور کر رہے ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں سید قطب شہید کی اور مودودی صاحب کی کتب پہ پابندی لگی، چلے پابندی لگی ایک طرف۔ دوسری خبر یہ ہے کہ انہوں نے سناتن دھرم کو بطور لازمی مضمون کے شامل کر لیا کہ اس سے جو ہے وہ باہمی رواداری بڑھے گی۔ بھائی اگر باہمی رواداری بڑھانی ہے تو ہم اس کے حق میں ہیں، مگر پھر جو ہندو کالج بنارس ہے، جو سناتن دھرم کے کالج ہیں، وہاں بھی پھر اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب لاگو کی جائیں۔ کیا صرف مسلمانوں کے لیے ہی باہمی رواداری کا سبق رہ گیا ہے؟ اصل میں ان کا مسئلہ یہ ہے، ان کا پلان یہ ہے، اور نہ صرف بھارت کا بلکہ جو اس کے آس پاس اس کے اتحادی ممالک ہیں، جیسے بنگلہ دیش میں بھی مودودی صاحب کی کتب بین ہے، اس طرح کچھ عرب ممالک میں سید قطب کی کتب بین ہے، مودودی صاحب کی کتب بین ہے۔ تو ایک ایجنڈا یہ تشکیل دینا چاہ رہے ہیں مجیب کہ ایک ایسا اسلام کا ورژن لایا جائے جو خالص برصغیر کا جو کسٹم اور نارمز ہیں اس پر مشتمل ہو۔ انشاءاللہ اس میں کامیاب نہیں ہوں گے، مگر کوشش پوری جاری ہے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا، حجاب پر بات کی جاتی ہے، پردے پر بات کی جاتی ہے، وندے ماترم کہنے پر مجبور کیا جاتا ہے، جے شری رام کہنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور یہی مدعے رہتے ہیں ہمیشہ۔
تو ان کا جو پلاننگ ہے، جو مودی کی دور از پلاننگ جو ہے ان کی، وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو دین اسلام سے بدزن کر دیا جائے، یا وہ وسیم رضوی کی طرح مرتد ہو جائیں، ملعون بن جائیں۔ یہ تو کیا کہتے ہیں 1935-36 سے یہ ان کی سکیمیں چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ اس ٹائم بھی انہوں نے واردہ سکیم، ودیا مندر سکیم کے نام سے ایسی ہی کچھ چیزیں لاگو کی تھی۔ ہاں بالکل، مگر ہم دیکھتے ہیں اس کے نتائج کیا تھے۔ اس ٹائم اسلامیہ نے ہند کی طرف سے کس طرح ان سکیموں کو اپوز کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ہی فوراً ہم نے دیکھا قرارداد لاہور منظور ہوئی، پھر مطالبہ پاکستان کا جو زور پکڑتا چلا گیا، اور پھر ہم نے مملکت خداداد حاصل کیا۔ مگر اب تو وہ ریزسٹنس، وہ مزاحمت دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ المیہ یہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کلچر ان کی فلموں اور ان کے ڈراموں کے ذریعے ہم پر مسلط کر دیا گیا۔ آج ہم اپنے جو قومی ہیروز تھے، بلکہ اسلامی ہیروز تھے بلکہ کہنا چاہیے، خواہ محمد بن قاسم ہو، سلطان محمود غزنوی ہو، عبدالی ہو، ہم انہیں لٹیرا کہتے ہیں، اور ہمارے اپنے کالم نویس ان کے بارے میں، ہمارے اپنے دانشور ان کے بارے میں منفی کلمات استعمال کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ ذہنوں کو بدلنے کی اور بڑی مثال کیا دی جا سکتی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں ایران کے حوالے سے، ان کے جوہری پروگرام کے حوالے سے یورپ کی اور ان کی ویانا میں ایک کوئی مذاکرات 4 دن تک وہ مذاکرات چلے ہیں۔ جی بالکل۔ تو یہ ایک دفعہ پھر کسی معاہدے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ جی تقریباً 4 دن تک یورپی ممالک کے نمائندے اور ایران کے نمائندے ویانا میں جمع ہوئے۔ انہوں نے اس پہ کافی لمبی چوڑی ڈسکشن کی، اور اب وہ تمام کے تمام جو تجاویز مرتب کی گئی ہیں انہیں لے کے اپنے اپنے ملکوں میں واپس چلے گئے ہیں، جہاں وہ اپنے ملک میں جو ان کے تھنک ٹینکس ہوں گے ان کے ساتھ بیٹھ کے سے ڈسکشن کی جائے گی، اور پھر دوبارہ یہ اکٹھے ہوں گے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ یہ معاہدہ پہلے کیا تھا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اب یہ جو نیا اجلاس ہو رہا ہے یہ کس سلسلے میں ہو رہا ہے؟ اس میں ایک تو سیدھی سی بات ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ اس کے اوپر پابندیاں کم کی جائیں، امریکہ چاہتا ہے پابندیاں سخت کی جائیں، لیکن دوسری طرف پابندیوں کے نتیجے میں ایران کچھ مراعات بھی چاہتا ہے۔ یہ ایک کمیونیکیشن چل رہی ہے۔ تو اگر میں آپ کو تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں تو یہ ہوگا کہ یورپی یونین نے جو بھی حتمی مسودہ دیا ہے، اس میں اس نے کہا ہے کہ اگر تم اپنی جوہری سرگرمیوں کو محدود کر دو، لمیٹڈ کر دو، تو ہم تمہیں کچھ مراعات دیں گے جس سے تمہاری اکانومی بہتر ہو جائے گی، تمہیں بین الاقوامی مارکیٹ میں ایکسیس مل جائے گی، تمہیں کو تنہا کیا گیا ہے اس تنہائی میں کسی حد تک کمی آ جائے گی۔ یہ اصل میں 2015 میں ایران، برطانیہ، چین، فرانس، جرمنی، روس اور امریکہ کے مابین مشترکہ جامع ایکشن پلان تھا، جسے JCPOA نامی معاہدہ کہتے ہیں۔ یہ جوہری معاہدہ تھا۔ اس میں تہران حکومت کو اپنی جوہری سرگرمیاں محدود کرنے کے نتیجے میں کچھ مراعات کا، کچھ نرمیوں کا لالچ دیا گیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ 3 برس کے بعد ٹرمپ کی حکومت آتی ہے، اور ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ یک طرفہ طور پہ، کیونکہ امریکہ دنیا میں کسی بھی ملک پر پابندی لگا سکتا ہے، مگر اپنے آپ کو ہر طرح کے معاہدے سے، ہر طرح کی اخلاقی بائنڈنگ سے آزاد سمجھتا ہے۔ تو 3 سال کے بعد امریکہ نے یک طرفہ طور پر خود کو اس معاہدے سے الگ کیا اور ایران پر پابندیاں مزید سخت کر دیں، جس کے نتیجے میں ایران نے یہ کہا کہ پھر میں اپنی یورینیم کی افزودگی جو ہے وہ زیادہ کرنے لگ جاؤں گا۔ تو اب پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میں بین الاقوامی دنیا میں اپنی شناخت کے ساتھ واپس آؤں، اس کے لیے اسے جوہری پروگرام پر کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے، اور اس وقت جو معاہدہ چل رہا ہے وہ اسی بارے میں چل رہا ہے کہ کس حد تک نرمی کی جائے، اس کے عوض ایران کس حد تک پابندیاں قبول کرے، اور جو وہ اپنی جوہری پروگرام کو رول بیک کرے گا اس کے نتیجے میں مراد کیا حاصل کرے گا، یہ چل رہا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ مخدوم صاحب، ایک طرف آواز یہ آتی ہے کہ امریکہ جو ہے ایران پر سختیاں مزید بڑھانا چاہتا ہے، دوسری طرف یہ بھی مارکیٹ ہی کہہ لیں کہ یہ باتیں بھی گردش کرتی ہیں کہ بیہائنڈ دا سین یہ دونوں بیسیکلی ایک ہی ہے۔ بالکل مجیب، جو رخ ہمیں دکھایا جاتا ہے یا وہ خبر جو ہمیں بتائی جاتی ہے، اس سے ہم اگر آگے بڑھ کر سوچیں، خود غور و فکر کریں، تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ امریکہ اور ایران دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہے۔ نہ امریکہ ایران پہ حملہ کرتا ہے، نہ ایرانی میزائل کبھی یوروسلم یا واشنگٹن کی طرف رخ کرتے ہیں، ان کا رخ ہمیشہ شام کی طرف، عراق کی طرف ہی ہوتا ہے۔ رینج کم ہے، وہ رستے میں گر جاتے ہیں۔ نہیں، تل ابیب تک پہنچ سکتے ہیں، ویسے اگر موصل پہنچ سکتے ہیں تو تل ابیب بھی پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہے، دونوں نے ہی ایک طرح کا ٹوپی ڈرامہ کیا ہوا ہے۔ اب آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ٹوپی ڈرامہ کیسے کیا ہوا ہے ان لوگوں نے؟ آپ یہ دیکھیے، امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ دنیا میں کسی کی محتاج نہیں ہے، جہاں انہوں نے آپریشن کرنا ہوتا ہے کر گزرتے ہیں۔ ایران لیبیا سے زیادہ طاقتور نہیں ہے، ایران صدام حسین کی عراق سے زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا 1980 کی دہائی میں صدام حسین کے ایٹمی پلانٹس پہ حملہ ہوا، لیبیا کے ایٹمی پلانٹس پہ حملہ ہوا، 2 بار عراق پر جنگ مسلط کی گئی اور اسے تباہ برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ اگر واقعتاً اسرائیل اور امریکہ ایران کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے تو باخدا بہت پہلے ان کے ایٹمی ری ایکٹر تباہ ہو چکے ہوتے، مگر نہ ان پہ کبھی حملہ ہوا ہے اور نہ کبھی ان پہ حملہ ہوگا۔ باقی مذاکرات ہو رہے ہیں، اوباما نے معاہدہ کر لیا، ویانا میں معاہدہ ہو گئے، سب عوام کو دکھانے کے لیے باتیں ہیں۔ ایران جو ہے وہ امریکہ کا پروکسی میں کی رول ادا کر رہا ہے مڈل ایسٹ میں، وہ مڈل ایسٹ میں امریکی مفادات کا محافظ اور نگہبان ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب،
यूक्रेन اور روس کے بارے میں بات کرتے ہیں. بڑی دیر ہو گئی اس بارے میں دوبارہ بات نہیں کی, تو میں بالکل میں سوچا یادیں تازہ کر لیں. تو دونوں عیسائی ممالک ہیں اور دونوں ہی جنگ میں مصروف ہیں, اور اقوام متحدہ کو باقاعدہ طور پر اب اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ایٹمی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہود, صہیون, ہنود یہ ایک ملت ہیں اور مسلمان ایک ملت ہیں, لیکن پھر ہم کہتے ہیں یہ آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ جس طرح مسلمانوں میں بھی کچھ مختلف مسالک ہیں جو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ معاملہ ہے, لیکن در حقیقت اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جنہیں ہم صلیبی کہتے ہیں وہ صلیبی نہیں ہیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر مکمل طور پر عمل کر رہے ہیں. اس وقت ہم یہودی انہیں نہیں کہتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں, انہیں صہیونی ہم کہنے لگے ہیں, جو بیسیکلی اینٹی کرائسٹ اس کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں, اس کے لیے ایک پورے کا پورا پلیٹ فارم بنا رہے ہیں, یہی کہتے ہیں نا اب ہم. اسی طرح اب جو روس بھی ایک صلیبی ملک ہے کہنے کو, یعنی کہ عیسائی اکثریت والا ملک, اور یوکرین میں بھی ایسا ہی, اور یہ دونوں ملک اس وقت آپس میں لڑ رہے ہیں, اور یہ ملک اپنے مفادات کی جنگ کے لڑ رہے ہیں. اس میں مذہب کو استعمال اس لیے نہیں کیا جا سکتا, مذہب کا ہم نام اس لیے نہیں لے سکتے کہ ان میں دونوں میں سے کوئی بھی مذہب کی بات نہیں کر رہا کہ میں کیتھولک ہوں, تم پروٹسٹنٹ ہو, میں اس لیے تم پر حملہ کر رہا ہوں. ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. وہ سارے کا سارا دنیا پر قبضے کا معاملہ ہے, دنیا کے وسائل پر قبضے کا معاملہ ہے, دنیا پر چدراہٹ کا معاملہ ہے. اور صلیبی ذہن ایسے ہی ہے. پہلے مسلمانوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ مسلمان ایک بہادر قوم ہے, اگر انہیں لڑنے کے لیے دشمن نہ ملے تو یہ آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ صلیبیوں کا بھی یہ معاملہ ہے کہ صلیبیوں نے دہشت گردی کی روایت جو ہے وہ تقریباً 1000 سال سے زندہ کی ہوئی ہے. ہر صدی میں کسی نہ کسی جگہ پر یہ دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے ہیں. پہلے عمومی طور پر یہ کارروائیاں مسلمانوں کے خلاف ہوتی رہی ہیں. اب انہیں فی الحال کوئی ایسا مشترکہ ٹارگٹ نہیں ملا تو انہوں نے اس اپنی پرانی روایت کو زندہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا شروع کر دی, ایک دوسرے پر خون خرابہ کرنا شروع کر دیا. لیکن ابھی جس طرح آپ ایران کے بارے میں کہہ رہے تھے, ایران امریکہ کے تعلقات کے بارے میں آپ دیکھ لیں کہ امریکہ پورے کا پورا یورپ روس کے اس اقدام کے باوجود روس کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات ختم نہیں کر رہا. اس کے ساتھ محدود سے ہی مگر کسی نہ کسی پیمانے پر ٹریڈ بھی ہو رہی ہے. انہوں نے بینکنگ سسٹم کو سوئفٹ کو معطل کیا تھا, مگر اس کے باوجود رقوم کی ٹرانزیکشنز بھی ہو رہی ہیں. اب وجہ کیا ہے؟ روس کتنی تباہی کر سکتا ہے یہ امریکہ کو بآسانی پتہ ہے, امریکہ کتنی تباہی کر سکتا ہے یہ بھی روس کو بآسانی پتہ ہے. یہ دونوں ایک دوسرے پر حملہ نہیں کرتے, مگر شام میں مسلمانوں کو مارنے کے لیے دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہاں پر یہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں رہتے, وہاں پر واپس میں وہاں بھی مقابلہ ہوتا ہے آپس میں. مطلب روس امریکہ کا مقابلہ ہے. انہوں نے شام میں بھی مقابلہ کیا کہ کون کتنے زیادہ مسلمان مارے گا, کون مسلمانوں کی املاک کو کتنا زیادہ نقصان پہنچائے گا, کون شام کو زیادہ طاقت و تاراج کرے گا. وہاں پر ان کا مقابلہ یہ چل رہا تھا. بالکل ٹھیک. مخدوم صاحب, آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں اس لڑائی کو؟ دیکھیں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی وضاحت سے کہہ دیا, یہ مفادات کی لڑائی ہے. اس میں مذہب کو بطور ٹول تو استعمال کیا جا سکتا ہے کسی نہ کسی سطح پر. جیسے ہم نے دیکھا کہ آرتھوڈاکس عیسائیوں میں اور پروٹیسٹنٹس میں ایک تاریخ رہی ہے تصادم کی, تو کچھ محدود اذہان ایسا کر سکتے ہیں, مگر مجموعی طور پر یہ مذہب کی لڑائی نہیں ہے. یہ مفادات کی, وسائل کے حصول کی جنگ ہے, دنیاوی جنگ ہے, اور یہ شروع سے ایسا کرتے آئے ہیں. ہم نے دیکھا جنگ عظیم اول مسلمانوں کے درمیان تو نہیں لڑی گئی نا, ایک خلافت عثمانیہ فریق تھی, مگر کلیدی کردار جو تھے وہ تو برطانوی طاقتیں تھیں اور جرمنی تھی. اس طرح جنگ عظیم دوئم بھی, اس طرح جو جنگیں لڑی گئی ہیں دنیا میں, جنگ کوریا آپ دیکھ لیں, ان کی آپس کی جنگیں دیکھ لیں, نیپولینک وارز دیکھ لیں آپ, ہمیشہ ہر دور میں مغربی طاقتیں مسلمانوں کو تو نقصان پہنچاتے رہے ہیں اور اس میں مذہب کو بطور ایک ٹول استعمال کرتے رہے ہیں, مگر یہ آپس میں بھی ہمیشہ سے تصادم کرتے رہے ہیں دنیا کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے. اور یہ بھی قبضے کے لیے جنگ ہے, اور اس میں پھر امریکہ اور روس دوبارہ ایک پروکسی کا میدان انہیں مل گیا یوکرین کی شکل میں, اور وہ وہاں پہ لڑ رہے ہیں جس طرح پہلے افغانستان میں لڑے, کوریا میں لڑے, کیوبا میں میزائلز کا بحران ہم نے دیکھا. تو یہ سلسلہ ہے. اور اب امریکی اسلحہ بکے گا دوبارہ. یوکرین میں جو لڑنے کے لیے آئیں گے امریکی فوجی نہیں جائیں گے, اس نے صاف صاف کہہ دیا جو بائیڈن نے کہ ہم فوجی نہیں بھیجیں گے, ہاں اسلحہ دے سکتے ہیں. اب یورپین ہولی واریئرز, یورپین نائٹس وہاں پر جائیں گے, روس سے ان کے صوبہ یہاں پر آئیں گے, اسلحے کی فیکٹریاں دھڑا دھڑ چلیں گی, 24/7 پروڈکشن ہوگی. پیش کا پہلو یہ ہے کہ اس میں کچھ ہم نے دیکھا شامی مہاجرین دونوں طرف سے لڑ رہے ہیں. بوسنین مسلمان بھی لڑ رہے ہیں, ہاں ادھر سے لڑ رہے ہیں, روس کی طرف سے بھی لڑ رہے ہیں, اور شامی مہاجرین جن کا گھر بار لوٹ گئے اور جن کو جنگ کا تجربہ ہے, اس کے علاوہ انہیں کچھ آتا نہیں, تو وہ بھی بطور مرسنریز وہاں پہ لڑ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ نے بھی افغانستان کی بات کی. ڈاکٹر صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پہلے افغانستان میں احمد الظواہری اس کو شہید کیا گیا, پھر اس کے بعد اب عمر خالد خراسانی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی ہلاک ہو گیا, اور افغانستان کی جو حالات ہیں وہ بگڑتے جا رہے ہیں بجائے سدھرنے کے. ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ جیسے ہی اسلامی حکومت آئے گی تو یہ امن ہوگا, بہت سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن یہاں تو حالات ہی کچھ اور بتا رہے ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ عمر خالد خراسانی جو ہے یہ کون تھا؟ اچھا, ایک تو سب سے پہلے احمد ظواہری کی بات کریں. ہمیں کسی نے ویڈیو بھیجی
جس میں ایمن الظواہری کا خطاب تھا، اس نے اپنے زندہ ہونے کی تصدیق کی اور اس نے یہ کہا کہ اس سے پہلے بھی مجھے 3 مرتبہ مار چکے ہیں. اچھا، لیکن ابھی تک یہ پتہ نہیں کہ وہ ویڈیو پرانی ریکارڈڈ ہے، کیونکہ دیکھیں اب یہ جو وارفیئر ہے یہ ایک نئے لیول پر، نیکسٹ ڈائمینشن پر جا رہی ہے. مختلف جگہوں پر مختلف ریکارڈنگ کر کے پہلے سے ایڈوانس میں بھی رکھی جاتی ہیں تاکہ دشمن کو دھوکہ دیا جا سکے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہو سکی. اب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ تصدیق ہوئی ہے کہیں سے؟ اس کی تصدیق نہیں ہو سکی. صحاب میڈیا بیسیکلی ان کا جو آفیشیل میڈیا چینل ہے اس نے تصدیق نہیں کی. ہاں ابھی تک، لیکن ویڈیو مطلب ہے کسی اور نے ساتھ ساتھ شہادت کی بھی تصدیق نہیں کی. ہاں یہ بھی انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ شہادت ہوئی ہے، لیکن وہ جو اس کی ویڈیو نہیں آئی ہے اس نے ایک دفعہ پھر ڈاؤٹ میں ڈال دیا ہے. اور امریکہ میں ظاہر الیکشن ہونے والے ہیں تو امریکہ کو الیکشن کے موقع پر کچھ نہ کچھ دکھانا ہوتا ہے. جس طرح اسامہ بن لادن والا واقعہ ہوا تھا، وہ اتنا بڑا واقعہ تھا، مگر ابھی تک دیکھیں اگر اس واقعے کو بھی دیکھیں تو اس سے پہلے صدام حسین کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، اسے مارنے سے پہلے ذلیل کیا گیا، اس کی تذلیل کی گئی، قذافی کی تذلیل کی گئی، یہ ان کا طریقہ کار ہے. مگر اسامہ بن لادن کے بارے میں انہوں نے نہ تو اس کی کوئی ڈیڈ باڈی دکھائی، نہ کوئی ایسی ویڈیوز ریلیز کی جس کی پورا آپریشن کلیئر کٹ پتہ چلتا کہ ہو کیا رہا ہے. بس انہوں نے کہا اور پوری دنیا نے مان لیا. اسی طرح ایمن الظواہری کے معاملے میں انہوں نے کہا اور دنیا نے مان لیا. اگر امریکہ کے بس میں ہوتا تو یقینی طور پر انہیں اریسٹ کر کے دنیا کے سامنے اپنی طاقت کا ڈنڈورا پیٹتا، پھر ثابت کرتا کہ میں نے یہ کیا ہے. اچھا، اب ہم بات کرتے ہیں عمر خالد خراسانی کی. پاکستان میں اے پی ایس پر جو حملہ ہوا، اب اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں کہ کس نے کیا، کس کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا، پاکستان جس ڈیڈ لاک میں پھنسا ہوا تھا اس سے کس پارٹی نے فائدہ اٹھایا، کون کون ملبس ہو سکتا ہے. اس کے اوپر بھی بہت ساری ڈیبیٹس اندرون خانہ ہوتی رہتی ہیں، لیکن شاید اس کے بارے میں اوپنلی بات کرنا یہ ملکی مفادات کے خلاف سمجھا جاتا ہے، اس لیے کوئی ٹی وی چینل، کوئی ٹاک شوز کے بارے میں بات نہیں کرتا. ہمیں بھی مکمل انفارمیشن نہیں مل پا رہی. لیکن جو بات طے ہے وہ یہ کہ اے پی ایس کے سانحے کا مرکزی ملزم جسے نامزد کیا گیا وہ عمر خالد خراسانی تھا. اور یہ ٹی ٹی پی پاکستان کا ایک سرکردہ رہنما ہے. اور ٹی ٹی پی کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ پاکستان میں جنرل پرویز مشرف کی پالیسیوں کے نتیجے میں وجود میں آنے والی تنظیم کا نام ہے جو را فنڈیڈ تھی. جب جامعہ حفصہ کو خون میں نہلایا گیا، جب بے شمار بچوں اور بچیوں کو فاسفورس بموں سے خاک و خون میں ملا دیا گیا، اس کے نتیجے میں جو ریئیکشن ہوا اور اس سے دشمن نے فائدہ اٹھایا، اس نے اپنے لوگوں کو پلانٹ کیا، اپنے لوگوں کو فنڈ کیا، ایک نئی جماعت کھڑی کر دی. اور اس جماعت نے 2 کام کیے. ایک تو پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں کیں، پاکستان میں لوگوں کو خوفزدہ کیا، اور دوسرا عالمی سطح پر طالبان کو بدنام کیا. وہ ٹی ٹی پی، تحریک طالبان پاکستان. اب لوگ عام بندہ تو یہی ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا کہ تحریک طالبان پاکستان اور تحریک طالبان افغانستان میں کیا فرق ہے. پھر انہوں نے جہاد کو ڈیفیم کیا. ٹی ٹی پی نے، انہوں نے جہاد کے نام پر عورتوں کو، بچوں کو مارا. اب جہاد میں تو عورتوں بچوں کو تو چھوڑو، درختوں کو کاٹنے کی پرمیشن نہیں ہے، پانی کو زہریلا کرنے کی پرمیشن نہیں ہے، فصلوں کو جلانے کی پرمیشن نہیں ہے. انہوں نے اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں اور حتیٰ کہ مسلمانوں میں بھی احساس جرم پیدا کیا کہ جہاد کی بات کرنا جو ہے یہ دہشت گردی کی بات کرنا ہے. تو اب ٹی ٹی پی کے ترجمان نے بھی اس ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے. افغانستان کے صوبے پکتیا میں بم دھماکے میں عمر خالد خراسانی کو مار دیا گیا ہے. یہاں یہ بھی یاد رہے کہ ٹی ٹی پی اتنی زیادہ محبوب ہے بیرونی طاقتوں کی کہ اس کے تمام تر اقدامات کے باوجود اس کے اوپر کبھی بھی کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی گئی. لیکن اس کا واحد یہی لیڈر تھا عمر خالد خراسانی، جس پر امریکہ نے، جس کے سر کے اوپر بہت بڑی کئی ملین ڈالرز کی خطیر رقم بطور انعام رکھی ہوئی تھی. لیکن یہ دہشت گرد تھا، امریکہ کو مطلوب تھا، پاکستان کو مطلوب تھا یا افغانستان کو مطلوب تھا، یہ ساری باتیں ایک طرف. مگر جس ملک میں، جس جگہ پر، جس طریقے سے اسے مارا گیا ہے، یہ ایک اور دہشت گردی کی طرف اشارہ کرتا ہے. اگر عمر خالد خراسانی دہشت گرد تھا تو اسے مارنے والوں نے کون سا قانونی طریقہ استعمال کیا؟ اگر عمر خالد خراسانی ایک فرد واحد، ایک دہشت گرد تھا، اگر وہ ایک جماعت، دہشت گرد جماعت ٹی ٹی پی کا نمائندہ تھا تو یہ بھی مان لی بات. مگر جس نے مارا وہ دہشت گرد کون تھا؟ اسے لاجسٹک سپورٹ کرنے والے دہشت گرد کون تھے؟ اس کے پیچھے کون سی دہشت گرد ریاست کھڑی تھی؟ اس دہشت گردی کے نتیجے میں پوری دنیا کو کیا دوبارہ سے جنگ کے دھانے پر جھونکنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ امریکہ اور افغانستان 20 سال تک لڑنے کے بعد، ایک دوسرے کو خاک و خون میں نہلانے کے بعد مذاکرات کی ٹیبل پر ہی بیٹھے نا دوبارہ؟ انہیں پتہ لگ گیا کہ اس کے بغیر بات نہیں ہوگی، لیکن دوبارہ سے انہیں آگ و خون میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بالکل ٹھیک. مخدوم صاحب آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جو بیلجیم کے بارے میں مجید کہا جاتا ہے بیٹل گراؤنڈ آف یورپ، ملک ہے مغربی بیلجیم، چھوٹا سا ملک ہے بالکل. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یورپ کی تمام جنگیں یہاں پہ لڑی جاتی ہیں، اور وہاں پہ جو نیپولین کی آخری جنگ تھی واٹرلو، وہ بھی وہاں پہ لڑی گئی تھی. اسی طرح افغانستان کے بارے میں سمجھتا ہوں یہ بیٹل گراؤنڈ آف دی ورلڈ ہے. دنیا بھر کی عالمی طاقتیں یہاں پر آ کے پنجازمائی کرتی ہیں. گریٹ گیم ہمیشہ ہی جاری رہتی ہے. اسکندر اعظم کے زمانے سے دیکھ لیجئے، ہمیشہ سے ہی یہاں پر کوئی نہ کوئی جنگ جاری رہی ہے. عمر خراسانی کی بات کریں تو
اب ایک جنگ کا میدان ہے, وہ بیٹل گراؤنڈ ہے, وہاں پر ہم قوانین نہیں دیکھیں گے. اچھا, اس میں میرا ذاتی خیال یہ ہے مجیب کہ یہ ایک سیکرٹ آپریشن تھا, اس پر امریکہ نے بھی ہیڈ منی مقرر کی ہوئی تھی, پاکستان کو ہی مطلوب تھا, تو اس کا مرنا طے ہو چکا تھا. اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ جو ابھی حال ہی میں افغانستان میں مذاکرات ہوئے, یہاں پہ جید علماء کرام کا وفد گیا تھا, اب وہ طالبان کے زیر اقتدار, طالبان کے زیر قبضہ افغانستان میں بیٹھا ہوا تھا عمر خالد خراسانی, تو بظاہر طالبان سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے, ان کا ایک طرح کا مہمان کہہ لیں, یا جو پختونوں میں مہمان نوازی کی ایک روایت ہے وہ کہہ لیں. اور پھر یہ نصرت بھی کرتے رہے, ایک عرصے تک ہم نے دیکھا کہ یہ نصرت بھی کرتے رہے, افغان طالبان ان کے پاس آ کے مہمان رہے. تو ان کا کوئی خفیہ معاہدہ ہوا کہ جس میں جو ہارڈ کور ٹیررسٹ ہیں, جن کا واپس آنا یا جن کی واپسی ممکن نہیں ہے, انہیں خاموشی سے ایلیمنیٹ کر دیا جائے. تو یہ جو ایلیمنیشن ہے اس کی, جو اس کا قتل ہے, جو ایک پر اسرار سے بم دھماکے مارا گیا, کس نے مخبری کی, 8 سال سے قابو میں نہیں آیا تھا, 8 سال میں اس پہ کئی ڈرون حملوں کا نشانہ بنا, کبھی قابو میں نہیں آیا, تو اچانک یہ جو ایلیمنیٹ ہو گیا. تو یہ ایک معاہدے کا حصہ معلوم ہوتا ہے کہ افغان طالبان سے پاکستان کی سیکرٹ سروسز کا ایک معاہدہ ہوا خفیہ, جس میں علماء کرام شریک تھے, کہ جو ہارڈ کور ٹیررسٹ ہیں, جو ہمارے بچوں ہیں قاتل ہیں, جو سانحہ اے پی ایس کے مرکزی ملزم ہیں, انہیں خاموشی سے ایلیمنیٹ کر دیا جائے, اور باقی جو طریقہ طالبان ہیں ان کے ساتھ مذاکرات جاری رکھے جائیں. ہاں ڈاکٹر صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا, بلکہ جاننا کیا چاہوں گا کہ ایک لطیفہ ہوا پچھلے دنوں, فرانس کے جو سائنسی ایٹمی کمیشن کے جو لوگ ہیں, انہوں نے ایک تصویر شائع کی اور بتایا کہ جی ہم نے سورج کے قریب ترین ستارے کو دریافت کر لیا. بالکل. اور پھر کچھ دنوں بعد وہ تصویر فیک ثابت ہوئی اور انہیں پھر معافی بھی مانگنی پڑی. ہاں جی, یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا. ایکچولی جو نیا طرز جنگ ہے اس کا ایک فلسفہ ہے جسے کہتے ہیں پاور پرسیوڈ, پاور اچیوڈ. یعنی دشمن پر آپ اپنی طاقت کی جو دھاک بٹھا دو, سمجھو آپ نے وہ طاقت حاصل کر لی. آپ نے دشمن کو بتایا کہ میں ناقابل تسخیر ہوں, دشمن آپ پہ حملہ نہیں کرے گا. آپ نے دشمن کو بتایا کہ فضاؤں کے اوپر ہماری حکمرانی ہے, دشمن فضاؤں کے ذریعے آپ پر حملہ آور ہونے کا سوچ بھی نہیں سکے گا. آپ نے کہا کہ سمندروں پر ہماری حکمرانی ہے, اور اگر اس نے مان لیا تو آپ کے سمندر محفوظ ہو گئے, خواہ حکمرانی ہے یا نہیں. تو اپنی ٹیکنالوجی, اپنا اسلحہ, اپنی سپریمیسی کے بارے میں پورا یورپ اور امریکہ وقتاً فوقتاً ایسے جھوٹ گھڑتا رہتا ہے. انہوں نے کئی مرتبہ ایسے کیا, اور فرانس پہلے بھی ایک دفعہ ایسا کر چکا ہے, بلکہ ایک سے زائد مرتبہ کر چکا ہے. کوئی نہ کوئی ایسی تصویریں اپنی ٹیکنالوجی کے بارے میں, اپنی ترقی کے بارے میں بھیج دیتے ہیں, اور اس کے بعد ویسا ہی ہوتا ہے جیسے انڈیا اپنا مشن مریخ پر بھیجتا ہے اور وہ 2 فٹ کے بعد وہ نیچے گر جاتا ہے. تو ابھی یہ ہوا کہ فرانسیسی سائنسدان نے تصویر ٹویٹ کی اور دعویٰ کیا کہ کائنات کے رازوں کو جاننے کے سلسلے میں خلا میں بھیجی جانے والی جیمز ویب ٹیلیسکوپ کے ذریعے لی گئی ایک سیارے کی تصویر ہے, اور یہ قریب ترین سیارہ ہے. انہوں نے جناب بڑا اس کے اوپر آرٹیکلز لکھے, بڑی واہ واہ کی گئی کہ کیا بات ہے, ترقی کی معراج ہوگی, انسان نے کائنات کو تسخیر کرنا شروع کر دیا. یہاں کے لیبرلز نے گالیاں دینا شروع کر دی علماء کرام کو کہ ہم ترقی نہیں کر سکے. ہمارے مدرسوں نے آج تک تو کوئی ابھی تک ایسی دوربین نہیں بنائی, اور انہوں نے تسخیر کائنات کر لیا. ویسے لگتا ہے تو کہتا چلوں کہ یہ مغرب جسے تسخیر کائنات کہتا ہے, یہ تدفین کائنات ہے. تو فرانسیسی سائنسدان نے کہا جی کہ یہ سورج کے قریب ترین سیارہ ہے, پراکسیما سینٹوری, اس کی تصویر ہے جو زمین سے 4.2 نوری سال کے فاصلے پر واقع ہے. لیکن پھر کیا ہوا, اسپین کی پبلک نے ان کے ٹرولز بنانے شروع کیے, ان کا بہت زیادہ مذاق اڑایا کہ یہ ہماری قیمے والی ٹکی کی نزدیک سے تصویر بنا کر پیش کی گئی ہے. یہ ہماری قیمے کی ٹکیاں نہیں ہوتی, یہ وہ قیمے والی ٹکی ہے ان کی, اسپین والوں کی کوئی, جس کی قریب سے تصویر لے کے اسے سیارہ بنا کے پیش کیا گیا ہے. اور یہ اس حد تک اس کا مذاق اڑا کہ اس کے بعد فرانس کو باقاعدہ اس پر معافی مانگنی پڑی, اور ان کے سربراہ کرسٹیانو ہو کر کہنے لگا کہ میں نے تو یہ مذاق کیا تھا. اب جھوٹی شان بنانے کے لیے یہ کچھ کیا گیا, مگر وہ شان نے ان کی پرانی جو شان و شوکت تھی اسے بھی خاک میں ملا دیا. لیکن یہاں پر یاد رکھیے گا, صرف یہ فرانس کا معاملہ نہیں ہے, یہ پورے کا پورا برطانیہ, پورے کا پورا جرمنی, پورے کا پورا امریکہ, اور بھی کئی ایسے ممالک ہیں جو ایسی جھوٹی سچی خبریں دیتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ کمال ہو گیا. ایسے سائنٹسٹ بتاتے ہیں وہ اپنے کہ ہمارے سائنسدان پلکوں سے بات کرتا ہے, ہم نے ایسی مشینیں بنا, میں نام نہیں لوں گا, کہ ہم نے جناب ایسی مشینیں بنا لی ہیں. وہ سائنسدان جو مفلوج ہے وہ کرسی پر ایسے بیٹھ کے جو ہے نا سوچتا رہتا ہے, پلکوں کو جھپکاتا ہے, اور پھر ہم اس کے ذریعے کائنات کو تسخیر کر لیتے ہیں. وہ بلیک ہول تھیوری اس نے دی ہے, اور وہ بندہ بول نہیں سکتا, سن نہیں سکتا, پڑھ نہیں سکتا, وہ جو کہہ دیا ہم نے مان لیا کہ ان کی ترقی کی یا معراج ہے, آپ اسے ویریفائی تک نہیں کر سکتے. مخدوم صاحب, آپ ہم سے, مجھے لگ رہا ہے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے نام نہیں بتایا تھا, وہ ایک صاحب کرامت بزرگ تھا. یہاں پر جو ہے پاکستان میں ایک طبقہ پہ الزام ہے کہ بزرگوں کا مذاق اڑاتا ہے, وہ باقاعدہ صاحب کرامت بزرگ تھا. نہ وہ بندہ سوچ سکتا ہے, نہ وہ چل سکتا ہے, نہ وہ بول سکتا ہے, نہ وہ پڑھ سکتا ہے, نہ اپنا چہرہ اتھر ہلا سکتا ہے, بس وہ اپنی پلکیں جھپکاتا ہے. اس میں کوڈز ہوتے ہیں. دیکھو ہم تو ہیں جاہل لوگ مجیب,
اس میں اسپیسیفک کوڈز ہوتے ہیں. اسٹیفن ہاکنگ وہ کوڈز جاتے ہیں جیمز ویب کے پاس. آپ نے اس کا نام لے دیا. اب اسٹیفن ہاکنگ جو ہے کئی لوگوں کا روحانی پیشوا ہے, اس کا نام لے کے یہاں کے لوگوں کو مطعون کیا جاتا ہے. آپ نے صاف صاف بتا دیا. بالکل بالکل, یہاں کا کئی لوگوں سر اگر پاکستان میں ہوتا تو اس کا مزار اب تک بن چکا ہوتا. بالکل بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, عالم اسلام کی بجائے آج کل باہمی قتل و غارت گری, جنگ و جدال اور تختہ پلٹ کی خبریں دیگر ممالک سے آ رہی ہیں, کیا کہیں گے؟ جی بالکل. اب میں اس کی کلوزنگ جو ہے وہ کرنے سے پہلے میں یہ جو اپنے باتیں کہی ہیں انہیں میں ایک ترتیب میں تھوڑا بتا دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ امریکہ کے ہائی لینڈ پارک سے فریڈم پریڈ یعنی جشن آزادی کے موقع پر گولیاں برسائی گئیں اور کئی لوگوں کو جان سے مار دیا گیا. برطانیہ میں اقتدار کی کرسی ہلنے لگی اور بورس جانسن کو استعفے کے لیے مجبور کیا جانے لگا. دوسری طرف برصغیر کی بات کریں تو سری لنکا کے وزیر اعظم مہندرا راجپکشے کے بعد ان کے بڑے بھائی گوٹابایا بھی فرار ہو گئے. ان سارے سانحات کے تناظر میں کہا جاتا ہے کہ مسلم دنیا کے اندر پھر بھی امن و امان ہے. آپ دیکھیں کہ جو کچھ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل میں ہوا, جو کچھ امریکہ میں ہوا, جو کچھ برطانیہ میں ہوا, جو کچھ سری لنکا میں ہوا, اور انڈیا میں RSS اور ہندوتوا جو کچھ کر رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس سب کے باوجود مسلم دنیا کمپیریٹیولی دیکھا جائے تو وہ امن و امان میں ان کے مقابلے میں. لیکن اگر یہ سب کچھ مسلم دنیا میں ہوا ہوتا تو ان تمام چیزوں کو ان کی اسلامی تعلیمات سے, مقدس کتابوں سے, مقدس شخصیات سے, مقدس پریچنگ کے ساتھ جوڑا جاتا اور اسلام کو دہشت گردی کا مذہب بنا کر پیش کیا جاتا. مگر چونکہ یہ ویسٹ میں ہو رہا ہے, چونکہ یہ نان مسلم اسٹیٹس میں ہو رہا ہے, تو وہاں یہ سب ایک نارمل بات سمجھی جا رہی ہے. لیکن ان کا چہرہ تو یہاں ہو رہا ہے نا. بالکل ٹھیک, ان کا چہرہ عیاں ہو رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, مخدوم صاحب آپ کا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے عالمی تناظر میں بات کی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور ڈیئر ٹو ٹاک کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.